अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज एक नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका होस्ट अजीम चौधरी। नाजरीन, आज का मेरा एक मौजू बड़ा दिलचस्प सा मौजू है। ये है बिजली, लोड शेडिंग, महंगाई, इन चीज़ों के मतलब। ये आम चीज़ें हैं। इस वक्त पूरे मुल्क में कोहराम मचा हुआ है बिजली के बिलों को लेकर, महंगाई को लेकर। हर चीज़ के लिए लोग बहुत शदीद परेशान हैं। लोगों के घरों के चूल्हे इस वक्त बंद हो चुके हैं बिजली के बिलों की वजह से। कुछ जो मामूली घर की चीज़ें हैं, जैसे जिनमें मामूली तो नहीं कहूँगा मैं, काफ़ी आम बंदे के लिए तो बहुत कीमती हैं, जैसे कोई हल्की फुल्की सोने की चीज़ है वो बेच रहा है हर महीने, या उसके लिए कोई ऐसी चीज़ है जैसे बाइक है, किसी बंदे के पास उसकी अगर मोटरसाइकिल है तो उसको वो भी बेचनी पड़ रही है। इस वक्त हालात इस नहज तक पहुँच चुके हैं। लेकिन क्या ये हालात कभी ठीक होंगे या हम ऐसे ही चलते रहेंगे? तो एक बहुत अच्छा सा, एक बड़ा ही प्यारा वो नारा चल रहा है कि लोग एक दूसरे को शरारतन भी कहते हैं, छेड़ने के लिए भी कहते हैं। कई लोग जिन्होंने वोट दिए हैं नून लीग को, वो भी एक दूसरे को कहते हैं कि जी मियाँ जदों आएगा तो लग पता जाएगा। तो लोग यही कह रहे हैं कि हम पता लग गई, वोट दिता सी नून लीग नूं। पर ये किसी ने सोचा है कि या क्या ये मुल्क ऐसे ही चलेगा या इसके कोई हालात बेहतर होंगे या क्या होगा? क्या कभी किसी ने सोचा है कि इसके पीछे ये जो जमात है, ये नून लीग जो है, इसने पहली हुकूमतों में मुल्क के साथ क्या किया था? क्या उसने पहले भी मुल्क को ऐसे चलाया था? क्या वो लापरवाह जमात थी? क्या उसने कोई तरक्याती काम नहीं किए? क्या उसने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे फख्र के साथ नून लीग ये कह सके कि हमारी पार्टी ने ये काम किए हैं, जिस बिना पे उसको वोट मिल रहे हैं, जिस बिना पे उसको लोग पसंद कर रहे हैं, जिस बिना पे वो लोगों के दिलों में है? वो लोगों के दिलों में इसलिए नहीं है कि नवाज शरीफ का रंग बड़ा सफ़ेद है या शहबाज शरीफ बड़ा जोश से बोलता है। वो इन चीज़ों के लिए लोगों के दिलों में नहीं है, वो अपने कामों की वजह से दिलों में होता है। जैसे किसी घर में से कोई किसी का बाप फौत हो जाता, अल्लाह ना करे, तो लोगों को ये नहीं होता कि मेरे बाप का कद बड़ा ऊंचा था, मेरा बाप बड़ा खूबसूरत था, मेरा नहीं, उसके काम याद रहते हैं। उन कामों को लेकर उनकी यादें दिलों में होती हैं। तो इनके काम भी इस वक्त लोगों के दिलों में है, पर लोगों को परेशानी के मारे समझ नहीं आ रही कि क्या करें, किस तरफ जाएं। लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि ये नून लीग है जिससे लोगों को बड़ी आसें थी, बड़ी उम्मीदें थी कि ये बड़े बड़े अच्छे काम करेगी, ये महंगाई को कम कर देगी, ये मुल्क को खुशहाली की तरफ ले आएगी। लोगों को एक उम्मीद थी, ये सोचकर इनको लेकर आए, वरना वो पीटीआई भी पीछे 4 साल 4.5 साल पूरे करके गई है। इस वक्त वो बहुत क्राइसिस में जमात चली गई है। वो इस वक्त उनके जो कायदीन हैं वो अपने जेलों में सजाएं भुगत रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, उनके ट्रायल्स चल रहे हैं। तो बात इस वक्त ये है कि ये मुल्क बैकअप कब करेगा? कभी गहराई में जाके इसका एनालिसिस करने वाले जो कुछ पढ़े लिखे लोग या समझदार लोग या जो इसको गहराई से देख रहे हैं, उनको ये समझ आ रही है कि इस मुल्क की जो माइंड है, इसका मास्टर माइंड कौन है, इसके पीछे इस वक्त कौन है जो इसको चलाने की कोशिश कर रहा है। मियाँ नवाज शरीफ एक बहुत ठंडे जहन का और बहुत ही काबिल जहन का आदमी है। मैं उनकी तारीफ उनके कामों की वजह से करूंगा। मेरे को सियासी वाबस्तगी नहीं है उनके साथ ऐसी कि मैं ये उनकी खुशामद कर रहा हूँ, ये नहीं। असल में उनके अंदर एक अल्लाह ताला ने ऐसी चीज़ पैदा की है, जो उन्होंने पहले अच्छे काम किए हैं। वो बंदा प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है। वो प्रेशर बर्दाश्त करने की वजह से उसने इतना प्रेशर बर्दाश्त किया कि उसने उस वक्त उस प्रेशर में एटम बम चलाया। ये एक बहुत बड़ी बात है। शायद कोई और होता, मैं इसमें नहीं कहता किसी का नाम लेकर, मैं कहता हूँ शायद मैं मुबैना तौर पे ये बात कर रहा हूँ कि अगर कोई और होता तो ना चलाता। लेकिन चलने से चले पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत बढ़ गई, दुनिया में एक वकार बढ़ गया। हम भी लोगों में सर खड़ा करके कह सकते हैं कि यार हम एटमी ताकत हैं, हम गिने चुने मुल्कों में हैं, हम ताकतवर लोगों में हैं, हमारी फौज एक ताकतवर है, हमारे अदारे मजबूत हैं इस वक्त। तो नाज़रीन, ये क्यों हो रहा है? इस वक्त मुल्क में एक अनारकी फैली हुई है, हर बंदा शोर मचा रहा है, कुछ सियासी जमातें बाहर आने के लिए तैयार हैं, फलो मार दो, ये वो, ये बिलों। अच्छा, बिलों की बात बहुत कम होती है। बिल एक चारा है लोगों को बाहर निकालने के लिए। ज़्यादा जो लोगों को परेशानी है, जो मुश्किलात हैं, जो सियासी जमातों को मुश्किलात हैं, वो कुछ और हैं। इनके पीछे भी मैं आऊँगा, मैं इसके मतलब भी आपको बताता हूँ। ये असल में ये नून लीग के ख़िलाफ़, इस हुकूमत के ख़िलाफ़ ये मुहिम कैसे शुरू हुई, ये इसके पीछे क्या मुहरक़ात हैं? इसके पीछे है
ہمارا امریکہ بہادر کہتے تو یہی ہے، اگر کوئی بات ہو جائے ہم فوری امریکہ کا نام لیتے ہیں. بات اس وقت نام لینے کی نہیں ہے، اس کو گہرائی میں جا کر دیکھنے کی ہے. جب چائنا نے پاکستان کو ساتھ لے کر روس کے ساتھ ازبکستان، تاجکستان اور یہ اب افغانستان اور یہ ہمارا جو ہے ایران، یہ 5 7 10 ملک اکٹھے ہوں گے تو ہم ایک راستہ بنائیں گے جو سی پیک تک آئے گا، اور اس سے پاکستان کو ڈائریکٹ خوشحالی ملے گی. پاکستان کا ایک وجود اور ہو جائے گا جو انڈیا اور امریکہ نہیں چاہتا. کیونکہ اگر ہم اس وقت چائنا اور روس کی بکٹ میں جاتے ہیں تو یہ اس کے لیے ایک بہت بڑی مشکل ہو جائے گی. وہ ہمیں کسی صورت میں خوشحال ہوتا نہیں دیکھنا چاہ رہا. وہ چاہتا ہے کہ ہم IMF اور اس کے نیچے ہی رہیں، ہر وقت وہ ہم پہ ہی حکومت کرے، ہمیں دباتا رہے، ہمیں جس طرح مرضی چاہے استعمال کرے. کسی سے بھی لڑائی ہوگی، جیسے افغانستان میں جنگ لگی، چلو جی پاکستانی ہو آگے آ جاؤ، کہیں اور کچھ ہو گیا پاکستانیوں کو لگاؤ جی آگے. بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ سلسلہ کس دن سے شروع ہوا ہے. یہ سلسلہ جس دن شہباز شریف صاحب نے، جو ہمارے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے دورہ کیا چائنا کا اور پھر روس کا، اور وہ ایک بلاک کو مکمل کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اس کو مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں کہ تاکہ اس کے ذریعے ہمارے ملک کے دروازے کھلیں ان ملکوں کے راستوں کے لیے، اور یہ تجارت کرنے کے لیے ہمارے ملک کے تھرو سی پیک کے ذریعے یہ ہمارے ملک میں زر مبادلہ آئے، اور یہ ایک بہت بڑی چین بنے گی جس سے پاکستان میں خوشحالی آئے گی. یہ بجلی کی قیمتیں، یہ چند روزہ چیزیں ہوں گی، اس وقت یہ سارا کچھ نیچے آ جائے گا ایک دم سے. جب آپ کے پاس آپ کی جیب میں پیسے ہوں، آپ کو کوئی چیز مہنگی نہیں لگتی. مثلا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ روٹی 50 روپے کی، آپ کے جیب کے پیسے ہیں، جیسے وہ گاڑی والا کو امیر آدمی آتا ہے وہ ایسے نکالتا ہے، پیسے دیتا ہے، وہ اپنی چیز لے کے چلا جاتا ہے. جب آپ کی جیب میں پیسے نہیں تو میں آپ کو کہوں گا نا یہ 5 پیسے کی، تو تب آپ کے لیے 5 پیسوں کی بھی بڑی مشکل ہوگی. تو جب آپ کے ملک میں زر مبادلہ کھلا ہوگا، ہر چیز ہوگی. کوئی جماعت نہیں یہ چاہتی کہ ہماری بدنامی ہو، ہمارا اگلا ووٹ بینک خراب ہو، ہماری حکومت اگلی دفعہ نہ آ سکے. ہر حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس کو اچھے لفظوں میں یاد کیا جائے، وہ اپنی کارکردگی کو اچھا دکھائے. اس کی کارکردگی اچھی ہوگی تو اس کے آنے والے جو الیکشنز ہیں، جو آنے والے معاملات ہیں، وہ ٹھیک ہوں گے. تو یہ اس وجہ سے امریکہ کو کافی پریشانی ہوئی. انہوں نے جو قرارداد پاس کی، یہ بانی PTI کے ساتھ جو ہے اس وقت وہ انصاف نہیں ہو رہا، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو یہ الیکشنز آپ کے ٹھیک نہیں ہوئے. اس میں مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی، یا یہ ایسا کیوں انہوں نے کیا ہے. وہ ایک علیحدہ حکومت ہے، وہ ہم سے دور ہزاروں میل بیٹھے ہیں، ان کا ہمارے ساتھ کیا اتنا تعلق ہے؟ کیا وہ اس ملک کے بانی ہیں؟ کیا وہ اس ملک کو کیا کر رہے ہیں؟ وہ فیڈ کر رہے ہیں؟ کیوں وہ ہم سے پوچھنے والے ہیں؟ وہ کیوں پوچھیں؟ ہم ایک آزاد ملک ہیں، ہمارا ایک آزاد فوج ہے، آزاد ریاست کے طور پر کام کر رہے ہیں، تو وہ ہمیں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اقوام متحدہ نے بھی ایسا ہی کیا ہے. تو یہ مثلا ان کو کیا پرابلمز ہیں؟ اس سے پہلے تو کوئی پرابلمز نہیں ہوئی تھی. جب وہ بانی PTI نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، ان کو گلی کوچوں میں برا کہا کہ یہ ایبسلوٹلی ناٹ، کہ آپ کوئی ہم آپ کا کیوں مانے حکم، آپ کوئی حکمران ہیں، ہم پہ کوئی بادشاہ ہیں، ہم پہ کوئی آپ کا کیا تعلق ہے، ہمیں کیوں پوچھتے ہیں آپ؟ ایبسلوٹلی ناٹ. ہر جس کو اردو انگلش نہیں بھی آتی اس نے بھی گاڑی کے پیچھے ایم ہی لکھوایا ہوا تھا کہ جی وہ بس یہ ایک ٹرینڈ چل گیا تھا. تو اب یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ ان کو ایک دم ان کا خیال آ گیا؟ کیا یہ نورا کشتی تھی ان کی آپس میں؟ کیا یہ پہلے بھی ملے ہوئے تھے؟ کیا ان کی یہ پہلے بھی سیٹنگز تھی؟ کیا بینیفٹس لے رہے تھے ان سے، جو اس حکومت نے آتے ہی ختم کرنا شروع کر دی ہے؟ اب یہ جو کچھ جماعتیں ہیں وہ چاہ رہی ہیں ہم دھرنا دیں، اس کو جو ملک تھوڑا بہت اس وقت اسٹیبل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو باہر کے ملکوں سے تعلقات بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو اس وقت پورا زور لگا رہے ہیں کہ ایک بلاک بنے اور اس میں دوسرے ملک آئیں اور ہم آپس میں بیٹھ کے ایک راستہ طے کریں اور چلیں. نہ انڈیا چاہ رہا ہے، نہ امریکہ چاہ رہا ہے. اس وقت یہ ان کی پوری کوشش ہے. اور آپ اس وقت محسوس کریں کہ افغانستان جو ہے وہ بھی انڈیا اور امریکہ کے پورے اثر میں ہے. وہ آپ کے ساتھ اس وقت مکمل تعاون نہیں کر رہا، ورنہ یہ کب کا ہم کامیاب ہو جاتے. اور اسی لیے عزم استحکام آپریشن کا اعلان ہوا، لیکن لوگوں کو بڑی تکلیف ہے. ایک سیاسی جماعت، میں اس کا نام نہیں لوں گا، انہوں نے کہا جی یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے، اس سے لوگوں کے دلوں میں نفرت پھیلے گی. نفرت کیوں پھیلے گی؟
آپ کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے, آپ تھانے چلے جاتے ہیں, تھانے والے اس بندے کو بلا لیتے ہیں, تو کیا اس سے دلوں میں نفرت پڑ جاتی ہے؟ یا آپ کے ساتھ کوئی ناروا سلوک کر دیتا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, تو آپ پولیس کے پاس جاتے ہیں. اگر پولیس اس کو بلا لیتی ہے آپ کے دفاع کے لیے, آپ کے فائدے کے لیے, تو کیا اس میں کیا ناروا سلوک ہو گیا؟ دلوں میں نفرت کیسے پڑ گئی؟ تو اگر ہماری فوج اس کو شروع کرتی ہے, اس آپریشن کو, اور جو لوگ اس وقت دہشت گردی کر رہے ہیں ہمارے ملک میں آ کے, جو ہمارے لوگوں کو مار رہے ہیں, جو ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس ملک کو جو تھوڑا بہت ترقی کی طرف جا رہا ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیا اگر ان سے مقابلہ کیا جاتا ہے یا ان کو ختم کیا جاتا ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ کیا اس سے کیا دلوں میں نفرت پیدا ہوگی؟ نفرت تو تب پیدا ہو نا کہ آپ کو ناجائز کو تنگ کر رہا ہے. تو جب آپ کو ناجائز ہی نہیں تنگ کر رہا, آپ کے ساتھ ایک اچھے طریقے سے آپ لوگوں کی خاطر وہ نوجوان لڑکے, وہ بالکل ہلکی عمر کے ہمارے فوج کے نوجوان لڑکے جو شہید ہو رہے ہیں, کیا ان کی ذاتی لڑائی ہے؟ انہوں نے کسی سے ذاتی پیسے لینے ہیں؟ کیا وہ گنڈے ہیں جو اس وقت وہ ادھر گئے ہوئے ان علاقوں میں لڑ رہے ہیں جا کے؟ نہیں, وہ صرف آپ کی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں. یہ لوگوں کو سوچنا چاہیے. یہ ملک بیک اپ کرے گا, لیکن اس وقت اس کو مشکل سے نکالنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا پڑے گا. یہ ان لوگوں کے یہ جو آپ کو دھوکے دیتے ہیں کہ آئیں ادھر چلیں, آئیں ادھر چلیں, آئیں ادھر چلیں, یہ ان سے بچیں. ایسے لوگوں سے اس ملک کو اس وقت ترقی کی ضرورت ہے, اور حکومت کو بھی چاہیے کہ جو ان کی پلاننگز ہیں, جو ان کی اس وقت جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں, شاید وہ کھل کے نہ بتانا چاہ رہے ہوں, لیکن کچھ ایسا کریں کہ جس سے عوام کو تسلی ہو, انہیں پتہ چلے کہ حالات بدلیں گے. جیسے یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کسی سے قرضہ لے لیا تو کچھ دن مشکل کے آتے ہیں کہ چلو اس وقت ہم اس کو واپس کر رہے ہیں. اس وقت یہ ہوتا ہے کہ یار یہ میری تنخواہ ہے 1 روپیہ, اس میں سے اس وقت جو ہیں 25 پیسے یا 50 پیسے اس کی انسٹالمنٹ چلے گی, یہ چلو سال بعد 2 سال بعد یہ ختم ہو جائے گی, تو ہمیں ہو جائے گا, سکون ہو جائے گا کہ ہمارا گھر بعد میں یہ جو ہم نے اس سے پیسے لیے ہیں اس سے جو چیز بن گئی ہے ہمارے لیے ترقی ہوگی. تو آپ اس کو دیکھیں, نو ڈاؤٹ کہ بہت اچھے کام ہو رہے ہیں. اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ یہ جو نواز شریف ہیں, یہ سارا ذہن, سارا پلاننگ یہ اس شخص کی ہے. اس کے پیچھے حکومت چل رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, بہت سے تھنک ٹینکس ہیں اس میں, لیکن وہ میاں نواز شریف کا ایک بہت بڑا رول ہے. وہ ایک بہت قابل اور ملک کو چلانے والا اور سیاسی طور پہ چلانے والا اور ترقی دینے والا ذہن رکھتے ہیں. ان کا ایک اپنا ویژن ہے, ان کے ایک اپنے سٹائل ہے. تو یہ ملک انشاءاللہ بیک اپ کرے گا. اس کا جو روڈ میپ انہوں نے تیار کیا ہے دوسرے ملکوں کو ساتھ ملا کر چلانے کا, یہ ضرور ہوگا, لیکن ہمیں تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے, اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کے ساتھ ہمیں جانا ہے, کس کے ساتھ ہمیں نہیں جانا. یہ مشکل وقت ہے, اس میں ہم تمام لوگوں کو, تمام قوم کو اپنی فوج کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے, اپنی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے, اور کسی کے برگلانے میں نہیں آنا. بہت شکریہ ناظرین, اللہ حافظ.